الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت فرماتا ہے اور الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک بھی آپ کی خدمت میں اس لیے میں نے پڑھا ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ آپ کو بھی یاد آ جائے اور آپ بھی اس برکت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ درود پاک پڑھ لیا کریں شب جمعہ کا، بہت ہی فضیلت اس کی۔ اور دوسرا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روز جمعہ یا شب جمعہ میں 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک لازمی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اور آج الحمدللہ شب جمعہ ہے تو شب جمعہ کی ایک اور فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ یوں تو بظاہر بڑے چھوٹے عمل ہیں، مگر ان کی فضیلتیں، ان کی برکتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ضرور بالضرور عمل کیا کرے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا صلہ ہمیں آخرت میں بہت عظیم نعمتوں کی اور عظیم نیکیوں کی صورت میں انشاءاللہ تعالی عطا کیا جائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں آپ کو کنٹرول روم سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہے۔ اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم لائن پہ بات کر سکیں، آپ کا سکون سے مسئلہ سنیں اور مسئلہ سکون سے سن پائیں گے۔ نام آپ ہمیں دے دیں گے تو یقینی طور پر پھر ہم آپ کے لیے وظائف بھی انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام آواز کھلی رہنے کی وجہ سے نام بھی بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں، تو غلط نام اگر ہوگا تو پھر حساب بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو پہلے سے یہ احتیاط کریں، ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا کے نام سے ہیں، تو ضرور بالضرور سرچ کریں گے تو فوراً انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ اس پہ وزٹ کریں۔ اللہ کی عطاؤں سے کچھ تعویذات آپ کے لیے ورکنگ کر رہا ہوں اور ڈالے ہیں بہت سارے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، بنائیں گے تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے کہ جو حدیث مبارکہ سنتے ہیں رب کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں واسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام جی علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے نا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا نام تھا، ان کے بتائیے۔ کاروبار کے بارے میں۔ جی ان کا نام ہے زاہد علی اور ان کی والدہ زاہد کا نام ہے روشن بی بی۔ روشن بی بی۔ کاروبار جی کیا کرتے ہیں یہ؟ کاروبار نا ان کے کپڑے کا ہے، ہینڈ ورکنگ کرتے ہیں مطلب ان پہ۔ اللہ تبارک تو تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں آمین ضرور بتاتا ہوں آمین۔ انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام بابا جی، میں نے عرض کی ہے۔ جی فرمائیے۔
میرا بیٹا ہے غلام سکینہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے سمر حسین شاہ. سمر اس کی نا حسین شاہ. پیسے رزق میں بڑی تنگی اور آئی ہوئی ہے. وہ اس وقت بھی جو نئی اکیڈمی ہے اس میں ٹیسٹ دینے میں گیا ضرور ہوا. بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ارشد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. فرمائیے ارشد بھائی. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. سر میرا نہیں ہے، وائف کا مسئلہ ہے. وائف کا نام ہے شمائلہ اور اس کی والدہ کا نام ہے رانی بی بی. شمائلہ بنت رانی. مسئلہ کیا ہے؟ سر کوئی بہت عرصہ ہو گیا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی جو ہے نا جسم میں کوئی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں اور جسم بھی نگاہ رہتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جسم میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے کہ حلول کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جن وغیرہ جسم کے اندر داخل نہیں، حلول نہیں کر سکتے. ہاں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. جی وہ چیزیں تو ہیں. اچھا پھر تو آیت الکرسی بھی یہ پڑھ رہے ہیں. علاج نماز کے نہیں لیے اگر کرایا؟ کسی عامل سر سے جی علاج وغیرہ کرایا؟ سر ہم اتنا بھاگ بھاگ کے پاگل ہو چکے ہیں لوگوں کتنے کے سال پاس سے جا یہ جا کے، معاملہ اور ہم گھر میں بھی تقریباً جو ہے نا کب وہ سے آیت ہو رہا ہے؟ الکرسی یہ اور کب نماز سے وغیرہ ہو پڑھ رہا رہے ہے؟ ہیں. کتنے عرصے سے ہے؟ سر یہ کوئی 5-6 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا نام سفیان ہے. جی سفیان، آپ کا مسئلہ اور ہے. امی کا نام بتاؤ. ممی کا نام مظفری. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں سوچتا بہت ہوں، میرے دل میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے اچھا اور منفی سوچ بہت ہے میری، دوسرا اور ایک دم بدن میں جھٹکے آتے ہیں اور ہاتھ ہلنے لگتے ہیں سوچ سوچ کے. سوال دوسرا یہ بتاؤ. ہے، دوسرا میرا قطر جانا ہوا ہے کام کے سلسلے میں، تو وہ میرے جانے کے لیے بہتر ہے کہ نہیں وہ جانا؟ ابھی کہاں ہیں آپ؟ ابھی میں ممبئی انڈیا میں ہوں. ممبئی انڈیا میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون؟ آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ پا رہی. شاید آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں سنگلز کا پرابلم ہے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. جی میں مید بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ میں مید عبدالمید. عبد الحمید. ہاں جی عبدالمید بات کر رہا ہوں. میرے جسم میں نا درد ہے اور میرا کاروبار امی کا نام بتاؤ. عبدالمید انور بی بی. ہاں جی. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جسم میں درد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی کاروبار میں اور میرے وجود میں مسئلہ سے بھی دردیں ہوتی ہیں اور ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سکون دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں زمرہ بات کر رہی ہوں. زمرہ. جی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی شمیم اختر. میرا مسئلہ یہ ہے، میرا دل گھبراتا ہے بہت زیادہ. اچانک بیٹھے بیٹھے جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو سکون اور چین دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بہن کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. ثانیہ جیلانی. ثانیہ جیلانی. جیلانی. ٹھیک ہے. اور والدہ؟ والدہ ساجدہ جیلانی. ساجدہ. مسئلہ کیا ہے بہن کا؟ جی رشتے نہیں آ رہے شادی کے لیے. رشتہ نہیں آ رہا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے بابا ساتھ؟ جی میں پنجاب سے کی تحصیل ہے شکر گڑھ. مسئلہ بتائیے کس کا ہے. نام بتائیں، والدہ کا نام بتائیں. جی جی والدہ کا نام بول. جی وائف ہے ان کی پرابلم ہے. ان کا اور ان کی امی کا نام بتائیے. جی سمیرہ سعید. ان کی امی؟ انور بی بی. جی والدہ کا نام انور بی بی ہے. صحیح. مسئلہ کیا ہے؟ انور بی بی. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو کیوں سن رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بات کر لیجئے، بعد میں سن لیجئے گا. فرمائیے مسئلہ کیا ہے ان کا؟ جی
क्योंकि प्रॉब्लम है ट्यूब्स की, अच्छा, फैलोपियन ट्यूब की। औलाद का मसला है, औलाद नहीं हो पा रही ट्यूब्स की वजह से। जी जी। कितने साल हुए शादी को? ये 12 साल। अच्छा, पहले भी कॉल की है कभी आपने रूहानी दुनिया में? नहीं, कभी नहीं की। अल्लाह ताला इनको साहिब औलाद फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मेरे भाई का नाम इरफान है, ते उसकी शादी नहीं होनी। इरफान की वालदा मंजूर खातून। मंजूर खातून। जी आते मोहम्मद अफजल अब्बी जना। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम ने एक सवाल रिश्ता अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दीजिएगा। जी ले बंद कर दिए। बंद कर दी, बहुत हाँ जी। मेहरबानी आपकी। फरमाइए, नाम बताएं। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। नहीं, वो उसका है बेटे मेरे का मसला है। नाम बताएं बेटे का। मोहम्मद फरूक अली। मोहम्मद फारूक अली की वालदा। हाँ, उसका नाम है क्या नाम है तुम्हारा? नहीं तो नाम था रशीदा। 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 अच्छा, क्या मसला है इसका फारूक का? वो उसका रिश्ता आते हैं और चले जाते हैं वापस। अल्लाह आसानी अता फरमाए। आप दोनों मशवरों में लगे हुए हैं, आपको वाइफ का नाम भी याद नहीं है रफ़ीक भाई। अल्लाह तबारक ताला आसानी अता फरमाए। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह वज़ाइफ आपको बताते हैं। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जब भी कॉल करें अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिया करें, ताकि हम लाइन पर सुकून से आपका मसला सुन सकें। दूसरी चीज़ ये कि कॉपी पेंसिल जल्दी जल्दी अपने पास रख लीजिए, ताकि जल्दी से मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वज़ाइफ लिखवाऊँ, आप लिखें और उसको पढ़ें। रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे नंबर्स भी ऑन ईयर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स इकबाल बाबा के नाम से, उसको भी लिखें, विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मालूमात मैसर आएगी। अगले कॉलर को देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मोहम्मद नसरुल्लाह मेरा नाम है और मेरी वालदा का नाम नजीरा है। नज़ीरा। मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, 1 साल से इलाज करवा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है? लाइव में इतना इंतजार थोड़ी करवाते हैं। बताइए, नाम बताएं। नियाज। नियाज। हाँ जी। नियाज भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। नहीं, मेरा मसला नहीं जी, औलाद नहीं हो रही। अच्छा, तो मसला तो आप किसके यहाँ औलाद नहीं हुई है? हाँ, हमारे घर है। तो भाई आपका मसला हुआ ना, आप अपनी अम्मी का नाम बताएं, वाइफ का नाम भी बताएं, उनकी अम्मी का नाम भी बताएं। मेरी वाइफ का नाम है मकबूला। मकबूल। मकबूला। मकबूला। और उनकी अम्मी? बेगम। बेगम। खाली बेगम। हाँ जी। आपकी अम्मी का नाम क्या है नियाज? मेरी अम्मी का नाम सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। अच्छा, कितने साल हुए शादी को? 3 साल जी। अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। अगले कॉलर को देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरे मसले हैं, मैंने नहीं, कल भी कॉल की थी। 3 मसलों को छोड़िए, पहले नाम तो बता दीजिए। मेरी अम्मी का नाम है रुखसाना, उनके वालिद। आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, शायद जहां आप हैं वहां सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे, लिहाजा हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे इकबाल बाबा से बात करनी है। इकबाल बाबा अर्ज कर रहा हूँ, जिसका मसला, उनका नाम और वालदा का नाम बताइए जल्दी जल्दी, टाइम कम। जी जी, मेरा नाम जायदा परवीन है और मेरी अम्मी का नाम
بیگم ہے اور میں بیمار رہتی ہوں، پلیز آپ یہ اچھا، آپ کا نام پروین ہے؟ زاہدہ پروین ہے زاہدہ پروین جی، اور میری امی کا نام بیگم ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کالر بہن کا حساب لگا کر آپ کے جوابات کی طرف آتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے پڑھے ہوئے وظائف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ زاہد علی بن روشن بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کپڑے کا کام کرتے ہیں اور آج کل کام میں بڑی زیادہ پریشانی ہے، رب کریم اپنی رحمت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 127 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ سمر حسین شاہ بن غلام سکینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کوششیں بہت کرتا ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دم کریں، اور عشاء کے بعد 740 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ارشد میرے بھائی آپ نے شمائلہ بنت رانی بی بی کے متعلق پوچھا کہ 6 مہینے سے ان کے اوپر کوئی جنات وغیرہ کا سایہ ہے جو حاضر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اندر گھس جاتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ بہرحال جنات یا یہ بعض عاملین اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی بدرو گھس گئی ہے تو ہمارا اسلام، ہمارا عقائد جو عقیدہ ہے اسلامی، اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی جن کسی جسم میں حلول نہیں کر سکتا، گھس نہیں سکتا، کوئی بدرو بھی گھس نہیں سکتی۔ ہاں جنات جو ہیں وہ دماغ پر قابو کرتے ہیں یا اپنی شرارتوں سے انسان کو پریشان کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے دماغ کو قابو کیا اور الٹی سیدھی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو گھسنے کا تصور ہے اس کو اپنے ذہن سے نکالیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس وقت کی جو کنڈیشن ہے، علم العادات کا حساب ایسا ہے کہ جس وقت سوال کیا جائے گا اس وقت کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہی حساب میں آتی ہے۔ اس وقت میرے حساب سے کسی قسم کے جنات، اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ سفیان بن مظفری میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، انڈیا سے ممبئی سے آپ نے ہمیں کال کی، اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ قطر جانا کیسا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے لیے قطر کا سفر کرنا بہتر ہے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ اور گھبراہٹ جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور سکون ملے گا۔ عبد الحمید بن انور بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہوتا ہے، کاروبار میں مسائل ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات وہ بہن بھائی جن کے متعلق اثرات یا جادو کے معاملات ہوتے ہیں حساب میں آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو تعویذات ضرور منگوایا کریں، میرے نمبرز پہ رابطہ کریں۔ تعویذ پئیں گے اور وظائف بھی ساتھ میں پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے جلد انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ زمرہ بنت شمیم اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور گھبراہٹ کے بعد ان کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ تعویذات بھی منگائیں اور بہن کو بولیں باوضو رہا کریں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ضرور پئیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی باڈی پہ پھیر لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ ثانیہ جیلانی بنت ساجدہ جیلانی کے رشتے کے متعلق جو بہن بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، بہن ثانیہ کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر دم کریں۔ عشاء کے بعد 566 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سمیرہ بنت انور بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ ان کی ٹیوب کا کوئی مسئلہ ہے، 12 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، میڈیکلی مسئلہ ہے۔ پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ تعویذات ضرور منگوا لیں، ان کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ عرفان بن منظور خاتون
میری بہن آپ نے فرمایا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے تحت عرفان بھائی کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. عرفان بھائی کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. محمد رفیق بھائی، آپ نے محمد فاروق علی بن رشیدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ بیٹے کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. فاروق کوئی بولے نماز کی پابندی کیا کرے اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر خاص طور پر اپنے رشتے کے لیے دعا کرے. اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا. محمد نصر اللہ بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال سے معدے کی بہت تکلیف رہتی ہے اور بی پی بھی ہائی ہوتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات بھی ہیں جس کی وجہ سے گھبراہٹ، بے چینی بھی بہت ہوتی ہے. رب کریم شفا عطا فرمائے. معدے کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، یہ چھوٹی سی آیت ہے مگر کمال ہے کہ پیٹ کے امراض کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت جلد معدے یا پیٹ میں بہت سارے اور بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ شفا کا ذریعہ بنے گی. عشاء کے بعد 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اگلے دن عشاء تک اسی پانی کو پیتے رہیں اور دوسرے دن پھر پڑھ لیں. انشاءاللہ کرم ہوگا. اور اثرات کے لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. نیاز میرے بھائی، آپ نے مقبولہ بنت بیگم یعنی ساس کا نام آپ نے بیگم فرمایا. 3 سال ہو گئے اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن مقبولہ کے اوپر گندے اثرات ہیں. تعویذات بھی منگوائیے اور ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. عشاء کے بعد 179 مرتبہ 179 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. زاہدہ پروین بنت بیگم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں. رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ بینہ 3 مرتبہ اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیا کریں. اگلے دن پھر دم کر لیں عشاء کے بعد، اس پانی کو پیتی رہا کریں. انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات آپ کی نظر کر دیے ہیں اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. مطلب یہ کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو آج بھی الحمدللہ ایک نام کا اسم اعظم اور نام ہے پروین. عمومی طور پہ جو مشاہدہ ہوا ہے تو بہنوں کے نام ہی پروین ہوتے ہیں. آج تک کسی مرد کا نام تو سنا تو نہیں ہے. ویسے کوئی اگر رکھ لے تو الگ بات ہوتی ہے. ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی اور مذہب میں کوئی رکھتا ہو تو پتہ نہیں ہے. بہرحال بہنوں کے لیے ہے پروین. اور پروین کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 268. ابجد کے حساب سے جو علم العادات کا میں بتاتا ہوں تو یہ 268 ہے. اور اس کے لیے رب کریم کے جو نام ہمیں پڑھنے ہیں، پروین کو پڑھنے ہیں، وہ ہے یا ربو یا اللہ، یا ربو یا اللہ. 536 مرتبہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں پروین نام کی رہتی ہیں وہ اس کو پڑھیں گی. انشاءاللہ تعالی پروین نام کے لیے اسم اعظم ہوگا اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں، رحمتیں ہیں. الحمدللہ خاص طور پر برکت اور رحمت یہ کہ جتنی دیر ہم اس ذکر میں لگے رہیں گے رب عز و جل کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں گی. اس لیے کہ ذکر اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے گویا کہ وہ مردہ ہیں. رب کریم ہمیں رب عز و جل کی یاد میں زندگی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ امید ہے ضرور پڑھیں گے. پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد اصغر جی میرا نام سیالکوٹ سے بول رہے ہیں. امی کا نام ہے آمنہ بی بی. نہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا. محمد اصغر.
محمد اصغر، اچھا اصغر، اصغر ٹھیک ہے اصغر بھائی، محمد جو ہے نا محمد اصغر نام نہیں رکھنا چاہیے. اصغر کا معنی جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اور نام محمد چھوٹا نہیں ہو سکتا. تو رب کریم آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ مینوں 20 سال ہو چلے گئے تے طبیعت نہیں سیٹ رہی. 20 سال سے بیمار ہیں. ہاں جی. آپ اصغر علی نام کر لیجئے گا آج کے بعد سے. میں باقی انشاءاللہ حساب دے کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شمیم اختر ہے، والدہ کا نام کمال جان ہے. شمیم اختر، امی کا نام کمال جان. کمال جان. جی جی. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. تو میرا مین پاور کا کام ہے. پہلے بھی 2-3 مرتبہ آپ سے بات ہوئی تھی. جی جی. تو اللہ آپ کو زندگی دے اور صحت دے. تو آمین. میرا کام ابھی پھر بند ہے کوئی. اللہ آسانی عطا فرمائے. نام بتائیے دوبارہ. نام عبد الوحید. عبد الوحید. امی کا نام کیا ہے عبد الوحید بھائی؟ زینت بی بی. زینت بی بی. ٹھیک ہے. جی. تو دوسرا ہم کراچی سے جو ہے نا ایک لڑکا بھی لے رہے ہیں. عیدی سینٹر سے دعا کرنا. اللہ آسانی عطا فرمائے انشاءاللہ. مین پاور کا کیا کام آپ نے بتایا؟ مین پاور کا کس طرح؟ یہ کمپنیوں سے ڈی جے لینا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ریکوریٹنگ ایجنٹ ہیں آپ. جی 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 جی. اللہ آسانی عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. میرا بیٹا محمد بلال ہے، اس کی والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی. محمد بلال. ہاں. والدہ زبیدہ بی بی. زبیدہ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے نا آدھا منٹ بے ہوش ہو جاتا، چکر سا آتا ہے. اچھا اس کو بچے کو چکر آتے ہیں؟ ہاں چکر آتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے آدھے منٹ کے لیے، پھر ٹھیک ہو جائے. سر میں درد ہوتا ہے. اچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اور اس کی 17 سال. 17 سال. ڈاکٹر کو دکھایا؟ مرگی کا مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں وہ نہیں ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. بابا جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. میری بہن کون اور کہاں سے؟ بابا جی میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. میرے بچی کا بھی مسئلہ ہے اور میرے میاں کا بھی. نام بتائیے. بچی کا نام ہے رباب. رباب کی والدہ؟ صفیہ. صفیہ. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے بچی کا؟ بچی کا یہ مسئلہ ہے کہ بچی کو رات کو نیند نہیں آتی. اچھا. اور ان کے ابا کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا نام بتائیں. ان کا نام تارک اور ان کی امی کا نام گلاب جان. فاروق. فاروق کی ماں گلاب جان. جی. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. ان کو رات کو نیند نہیں آتی. ایک تو خارش ہے بہت زیادہ. اللہ تبارک تعالیٰ سکون چین عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں جو سوالات ابھی تک لیے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ رب کی بہت بڑی عنایت اور کرم ہے کہ وہ رب عز و جل اپنی بارگاہ میں کسی کو مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو یقینی طور پر بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور رب ہمیں عطا فرمائے. محمد اصغر میرے بھائی، آپ سے میں نے عرض کیا کہ آج سے آپ اپنا نام اصغر علی رکھ لیجئے. اور آپ نے اپنی امی کا نام آمنہ بتایا. 20 سال سے بیمار ہیں. رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بھی یہی عرصہ ہے جس عرصے سے آپ کے اوپر جادو ہے. سورہ ناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات ضرور منگوائیے گا. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. شمیم اختر بنت کمال جان کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. کوشش کریں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا.
عبد الوحید بن زینت بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں، اور کام کچھ بند ہو گیا، پہلے بھی آپ نے رابطے میں رہیں، رب کریم آپ کے کاموں میں برکت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، حالات کی وجہ ہے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اور اللہ ربی لا شریک لہ ہر نماز کے بعد 135 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ محمد بلال بن زبیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ سیکنڈ کے لیے بچے کو چکر آتے ہیں، 17 سال اس کی عمر ہے، اور ڈاکٹر نے مرگی بھی نہیں بتائی ہے، یعنی آپ نے ٹیسٹ کرا لیا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، اور شاید اس کو جنات تنگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو بولیں باوضو رہا کرے، اور باوضو بھی رہے، اور نماز کی پابندی یقینی طور پر ہم سب کو، یعنی ہر مسلمان عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے، تو نماز کی پابندی جہاں ہم خود کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پابند بنائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز ہے، تو نماز کی پابندی الحمدللہ مسلمان کو لازمی کرنی چاہیے کہ یہ فرض بھی ہے اور یہ سوال بھی اول ہے، تو ہمیں بہت احتیاط بھی کرنی چاہیے، نماز کسی بھی حال میں ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، رب کریم ہمیں نمازی، پکا سچا نمازی بنا دے۔ رباب بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ نیند نہیں آتی، اور فاروق بن گلاب جان کے متعلق یعنی شوہر کے لیے بھی یہی پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں پر گندے اثرات ہیں، تعویذات بھی منگوائیے، اور دونوں کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے، اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ اپنے سوال کا جواب نہیں سن پائے یا وظیفہ نہیں لکھ پائے، تو الحمدللہ ARYQ TV کے آفیشیل YouTube چینل پر یہ پروگرام کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر اچھے پروگرام آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے اور آپ اس کو دیکھ سکا کریں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے بدھ اور جمعرات پروگرام روحانی دنیا میں ہماری پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے رب کریم اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما، اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.